السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اسرار صحابی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ صدر اسلام کی بہت ساری جنگوں میں انہوں نے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ وہ حضرت علی کے خاص اصحاب اور پیروکاروں میں سے تھے۔ بعض روایات میں انہیں امام علی کے اصحاب کے ارکان اربع میں سے قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم کے تمام صحابہ معزز و محترم اور قابل تعظیم ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں ان کے بے شمار فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اس سب کے باوجود بعض صحابہ کرام کے خاص مناقب اور اوصاف تھے جو دوسروں میں نہیں تھے۔ یقیناً ان کا تذکرہ اور امت کے سامنے ان کے اوصاف اجاگر کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج ہم ان جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کریں گے جنہیں حضور کے رازدار ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ آپ کا مکمل نام حذیفہ بن حصل بن جابر ہے۔ والد کا اصل نام حصل تھا، لیکن وہ یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کے والد حصل انصار کے ایک قبیلہ بنو اشہل کے حلیف بنے، اور وہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا، لہٰذا اسی کی وجہ سے انہیں یمان کا لقب دیا گیا۔ حضرت حذیفہ کے والد اور والدہ دونوں صحابہ میں سے تھے۔ ان کے والد یمان کی شہادت غزوہ احد میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد دونوں غزوہ احد میں شریک تھے اور مشرکین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ خود وغیرہ پہن کر لڑتے تھے، اس لیے حضرت حذیفہ کے والد کو صحابہ پہچان نہ سکے اور ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں روکنے لگے، لیکن تب تک ان کے والد شہید ہو چکے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ پکارنے لگے کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن لوگ نہیں رکے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حذیفہ کے والد کی طرح ان کی والدہ بھی صحابیہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ اپنے بیٹے کو بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی تاکید کرتی تھیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے پوچھا کہ تم رسول خدا کی خدمت میں کتنے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اتنے دنوں سے میرا وہاں جانا نہیں ہوا۔ اس پر انہوں نے مجھے سخت ڈانٹا۔ پھر حضرت حذیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا بتایا تو آپ نے حذیفہ اور ان کی والدہ دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں حضرات ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے انہیں روک لیا اور پوچھا کہ کیا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ان کے پاس نہیں بلکہ صرف مدینے میں جانا چاہتے ہیں۔ تو کفار نے ان سے اللہ کا نام لے کر عہد و پیمان لیا کہ وہ مدینے جائیں اور حضور کے ساتھ ہو کر نہیں لڑیں گے۔ پھر جب وہ دونوں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا تم مدینے چلے جاؤ، ہم ان سے کیا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے۔ مسلمانوں کو مجاہدین کی ضرورت بھی ہے اور دوسری طرف حملہ آور کفار سے کیا ہوا عہد، لیکن پھر بھی حضور نے ایفائے عہد کا حکم دیا اور دونوں صحابہ کو جنگ میں شریک ہونے سے روک دیا۔ حضرت حذیفہ تمام صحابہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے اور صحابہ کرام میں کوئی ان کا ہمسر نہیں تھا۔ جہاں ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں، وہیں ان کو یہ امتیازی فضیلت بھی حاصل ہے کہ رسول خدا نے ان کو ہجرت اور نصرت دونوں کا اختیار دیا تھا۔ احادیث کی معتبر کتب میں ایک روایت موجود ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو مہاجرین میں سے ہو اور اگر چاہو تو انصار میں سے۔ حذیفہ نے عرض کی انصار میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ حضرت حذیفہ حضور کی بے انتہا تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حالت جنابت میں کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے حضور کو تشریف لاتے دیکھا تو ایک طرف کھسک گئے اور پھر غسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے اس بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حالت جنابت میں تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں آپ کو چھوئیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حذیفہ کے دل میں حضور کی بے انتہا عظمت و احترام موجود تھا۔ حضرت حذیفہ کے بہت سے خصائص و مناقب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے بعض وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام عام طور پر حضور سے خیر، بھلائی اور نیکی سے متعلق دریافت کرتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ ان کے برعکس شر اور فتنوں وغیرہ سے متعلق سوالات کرتے تھے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ اس لیے فتنوں، علامات قیامت اور منافقین کے احوال سے متعلق احادیث کا اچھا خاصا ذخیرہ ان سے منقول ہے۔ حضرت حذیفہ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہیں اپنے جذبات پر مکمل قابو اور کنٹرول تھا۔ کیسے بھی تکلیف دہ حالات ہوں، لیکن حضرت حذیفہ کبھی اپنے جوش و جذبے کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوئے۔
ان کے والد کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن ان کے منہ سے صرف اتنا نکلا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ حالانکہ ان کے اپنے والد سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت حذیفہ کو اپنے والد کے اس طرح شہید ہونے پر ہمیشہ غم رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا جا کر ان کی خبر لے آؤ، لیکن انہیں مت اکسانا، یعنی کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ کے لشکر میں گیا تو وہاں ابو سفیان سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ترکش سے تیر نکال کر اس کو مارنا چاہا، لیکن مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، اس لیے میں کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ اگر میں اس کو تیر مارتا تو یقیناً اس کو لگتا۔ حذیفہ کو حضور کا رازدار ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، کیونکہ آپ میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو کسی کو رازدار بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ان میں بالخصوص اپنے جوش و جذبات پر کنٹرول اور قابو رکھنا ہے۔ چنانچہ انہیں خداداد صلاحیتوں کی بنا پر حضور نے انہیں اپنا رازدار بنانے کا شرف بخشا، اور فتنوں سے متعلق اور منافقین کے ناموں اور ان کے احوال سے متعلق پوری تفصیل سے حضرت حذیفہ کو آگاہ کیا۔ حضور کے اس رازدار صحابی کا انتقال پرملال محرم الحرام سن 36 ہجری کو شہر مدائن میں ہوا۔